امن آئے گا جب آپ جسٹس کو اپنی زندگی کا ریگولر حصہ بنا لیں گی. اللہ رحمان ہے، لیکن رحمان نے یہ واضح کر دیا کائنات عدل کے بغیر نہیں چل سکتی. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو، انصاف کے ساتھ بیلنس کرو اور وزن کو کم نہ کرو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اس میں فعل امر آ گیا. رحمان کا حکم ہے کہ دیکھو اپنی ڈیلی لائف میں اپنی پریزنس سے ہر انسان کو بیلنسڈ انسان بننا ہے، ہر انسان کو عدل پر رہنا ہے. اینڈ دس عدل از ایکچولی دا باٹم لائن. اسی کو فطرہ کہتے ہیں، اسی کو بیلنسڈ ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں، اسی کو obbligations پر زندگی گزارنا کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد انسان آگے بڑھتا ہے تو احسان کے درجے اڈاپٹ کرتا ہے. یہاں لفظ آیا ہے بالقسط، قاف سین طا، اصل میں قسطاس سے ہے. قسطاس قاف سین طا الف سین لیٹن ورڈ ہے جو بعد میں پھر عربی زبان میں استعمال ہوا اور پھر عربی سے اس کو انگریزی میں بھی انکارپوریٹ کیا گیا. قسطاس سے قسط بنا ہے جس کا مطلب ہے آسان زبان میں جسٹس، انصاف. کس کو کہتے ہیں قسط؟ ایک تو آپ نے سمپل ڈیفینیشن سمجھ لی، انصاف. اب ذرا اس کو عدل کے مقابلے میں سمجھیں کہ کس طرح سے اس کو عدل سے الگ کیا جاتا ہے. قسط کہتے ہیں کسی کا حق پورے کا پورا ایسا دے دینا کہ اس پر کوئی ظلم نہ کرنا، یعنی جس کا جو حق آپ پر بنتا ہے وہ مکمل اس کو ادا کر دینا. ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو اس کے تمام رائٹس دیے جائیں. اس کا دوسرا پارٹ کیا ہے؟ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ باقی تمام انسانوں کے جو حقوق اس پر آتے ہیں وہ ادا کر دے. ہم کہتے ہیں کیوں؟ اگین ٹسل، اس نے نہیں کیا تو میں کیوں کروں؟ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر سامنے والا آپ کے حقوق ادا نہیں بھی کر رہا اور آپ کر رہی ہیں، آپ اپنا فائدہ کر رہی ہیں. آپ رحمان کے سائے میں، آپ رحمان کی رحمت کے شیڈ میں اپنے آپ کو لانے کے لیے ایفرٹ کر رہی ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا فیملیز کے اندر خاص طور پر، ایک انسان عدل پر قائم ہوتا ہے تو کچھ دن بعد، کچھ منتھس کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ضرور ہیں، لوگ اس سے اچھی بات سیکھتے ضرور ہیں. ہاں، صبر کے ساتھ عدل کرنے والے کو قائم رہنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مینشن کر دیا کہ اپنی طرف سے ہر طرح سے بہترین طریقے سے انصاف کو پھیلانے والے بن جاؤ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا قول آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس اسٹیٹ میں، جس کنٹری میں عدل قائم ہو جائے، یعنی جس کنٹری میں انصاف کا خیال رکھا جائے، پھر چاہے وہ کافر اسٹیٹ ہو، وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ انصاف کی برکت کو شو کرتا ہے. دنیاوی لحاظ سے آپ کو فائدہ نظر آتا ہے وہاں پر آپ کو ترقی، ڈیولپمنٹ، وہ ملک آپ کو فلرش کرتا ہوا نظر آتا ہے. اسی طرح امام ابن تیمیہ آگے لکھتے ہیں کہ اللہ برکت کو لے جاتا ہے اس زمین سے، چاہے وہ مسلم زمین ہو جہاں لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. The same scenario applies in the homes. جب گھروں کے اندر عدل کا معاملہ رہتا ہے برکت رہتی ہے. جب گھروں کے اندر بیلنس کو آؤٹ کیا جاتا ہے برکت ختم ہو جاتی ہے. اب ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں جا کر تھوڑا سا دیکھنا ہے. ہمارے گھر میں اگر برکت کی کمی ہو رہی ہے تو ہم کہاں کہاں بیلنس آؤٹ کر رہے ہیں، ہم کہاں کہاں کس کس اینٹی کا حق ادا نہیں کر رہے. اگر آپ اسٹیٹ لیول پر دیکھیں تو آپ آرام سے آج آبزرو کر سکتی ہیں کہ بہت سے مسلم ممالک جو عدل کے سسٹم پر آگے نہیں بڑھ رہے، وہ آپ کو باقی دنیا سے بہت پیچھے نظر آ رہے ہیں. اور بہت سے نان مسلم ممالک جہاں پر عدل، جہاں پر سوشل جسٹس، جہاں پر سوشل رائٹس دینے کی بہت فکر کی جاتی ہے، وہ آپ کو فلرش ہوتے ہوئے دنیاوی لحاظ سے یقیناً نظر آ رہے ہیں.
تو یہ ہم مسلمانوں کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ ہم شروع کہاں سے کریں. اب اس وقت یہ بات نہیں ہو رہی کہ ہم سب جو ہیں وہ بڑے بڑے پلے کارڈز پکڑ کے پریس کلب کے باہر کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ پاکستان میں انصاف قائم کرو. یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی مجھے اور آپ کو. اپنے گھروں میں ہم نے عدل قائم کر دیا. پہلے اپنے گھروں کے اندر عدل قائم کرنے کی ضرورت ہے. پہلے اپنے 5 فٹ کے جسم پر عدل قائم کیجئے. پہلے اپنے جسم اور اپنے روح کے عدل کو مینٹین کیجئے. اپنے گھروں کے اندر، اپنے رشتوں کے اندر عدل کو مینٹین کیجئے. اس کے بعد پھر آگے بڑھ کر یہ کام کرنے کے ہوتے ہیں.